نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، سورہ روم کا درس جو ہے یہ آپ سن رہے ہیں۔ اس میں بات ہو رہی تھی اللہ کی نشانیوں کی، تو انسان کے اندر جو اللہ نے نشانیاں رکھی ان کا ذکر ہوا، پھر انسان کے باہر جو کائنات ہے ان کا ذکر ہوا۔ گزشتہ جمعے ہم آخر میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ ملکیت 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا اگر زور لگاؤں گا نا تو گلا بالکل کام کرنا چھوڑ دے گا، اس لیے آہستہ آہستہ ہی بات ہوگی تاکہ آپ تشریف لائے ہیں دور دراز سے تو کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ تو نشانیوں کے بعد بات ہوئی تھی ملکیت کی، تو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ یا تو انسان کوئی چیز خرید کر مالک بنتا ہے، بیٹھے تشریف، مالک یا تو کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ مالک بنتا ہے، یا اس کو وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ مالک بنتا ہے، یا اس کو کوئی چیز تحفہ ہدیہ کرتا ہے تو وہ تحفہ جو ہے اس کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں اس دنیا میں مالک بننے کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کسی سے خریدی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ کسی سے خرید کر مالک نہیں بنا۔ لم یلد ولم یولد، اس کا چونکہ باپ کوئی نہیں اس لیے اس کو وراثت بھی نہیں ملی، وہ وراثت کی وجہ سے بھی مالک نہیں ہے، اور یہ کائنات اس کو کسی نے ہدیہ بھی نہیں کی، تحفہ بھی نہیں دیا۔ تو اللہ جو مالک ہے وہ کس حیثیت میں مالک ہے؟ اللہ میرا مالک ہے، آپ کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، تو وہ اللہ کس حیثیت میں مالک ہے؟ یہ جتنے بھی 2 رکوع ہم نے پیچھے پڑھے تھے ان کا خلاصہ تھا کہ اللہ اس طریقے سے مالک ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اس نے چونکہ خود یہ ساری کائنات بنائی ہے اس لیے وہی سب سے بڑا مالک ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ جو پچھلے جمعے ہمارا درس چل رہا تھا تو آخر میں نے یہ جملے آپ سے کہہ دیے تھے، لیکن اس کی تفصیل اس آیت میں تھی۔ ارشاد ہوا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان فرماتا ہے من انفسکم، تمہارے اندر سے ہی، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ھل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، فیما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے نوکر اس رزق میں تمہارے برابر کے شریک ہیں؟ کبھی تم نے اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، حالانکہ رزق ہم نے دیا ہے نا، تم اس رزق کے بھی مالک نہیں ہو۔ مما رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا، اس نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے تو مالک ہے نا۔
تمہیں تو رزق اس نے دیا ہے، پھر بھی تم اپنے نوکر کو اپنے مال میں برابر کا حصے دار نہیں سمجھتے۔ تو اگر دیے ہوئے رزق میں سے تم کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تو جس نے بنایا ہے اس کا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ مثال ہم نے تمہارے لیے بیان کی تمہارے اندر سے، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا تم ان کو برابر سمجھتے ہو؟ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوتے ہو۔ مثلا ایک دکاندار خوف زدہ ہوتا ہے دوسرے دکاندار سے، ایک فیکٹری والا خوف زدہ ہوتا ہے دوسرے فیکٹری والے سے کہ اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہو جائے گا تو میری فیکٹری کا، یعنی جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تم خوف زدہ ہوتے ہو کہ یہ میرے رزق میں کوئی کمی بیشی کر دے گا۔ جس طرح تم آپ ایک جگیردار دوسرے جگیردار سے خوف زدہ ہوتا ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے خوف زدہ ہوتا ہے، جس طرح تم اپنے لیول کے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہو، کیا ویسے ہی تم اپنے غلاموں سے بھی خوف زدہ ہوتے ہو؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ نشانیاں، پچھلے دور کو جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں، فرمایا یہ نشانیاں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو عقل والے ہیں۔ ان نشانیوں پہ وہ غور کریں گے جو عقل والے ہیں۔ اس کا کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ جو روٹین ہے نا وہ یہ ہے کہ عابد جو ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، اس سے عالم بڑا ہوتا ہے۔ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، عابد جو ہے اس سے عالم بڑا ہوتا ہے اور عالم سے عاقل بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ترتیب یاد رکھنا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ عبادت کرنے والوں کے لیے نشانی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ علم والوں کے لیے نشانی، فرمایا عقل والوں کے لیے نشانی۔ جو عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ عقل والوں کے لیے۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو لوگ ظالم بنتے ہیں، زمین پہ فساد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اہواہم، وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو دوسری آیت میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف ان کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ظالم اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے۔ اچھا، وہ اپنی خواہش کی اتباع کیوں کرتا ہے؟ بغیر علم، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، یہ بات چلو آگے میں تفصیل سے بعد میں ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو دو بڑے تعارف کروائے تھے، ایک تو خود فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں مبعوث ہوا ہوں معلم بنا کے، تعلیم دینے والا، علم دینے والا۔
اور قرآن نے بھی یہی کہا تھا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر تمہیں کتاب کا علم عطا کرتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا تھا، مشہور حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں سخاوت کا شہر ہوں، میں شجاعت کا شہر ہوں، نہیں، یہ نہیں فرمایا، میں علم کا شہر ہوں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام علم کے بغیر ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ، ظالم اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے، کیوں؟ بغیر علم، علم کے بغیر۔ اور وہ جو دوسری آیت ہے یجادلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جھگڑتے ہیں بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، جھگڑا کرتے ہی وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب مبین کے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں علم کا گاؤں ہوں یا قصبہ ہوں، یہ نہیں فرمایا، میں علم کا شہر ہوں۔ یہ بڑا غور طلب جملہ ہے۔ مدینہ عربی زبان میں اس شہر کو کہتے ہیں جہاں ہر ضرورت پوری ہو۔ عربی زبان میں مدینہ اس شہر کو کہتے ہیں، یعنی فرمایا میں اس علم کا شہر ہوں جہاں سے انسانی ہر ضرورت پوری ہوتی۔ ہاں، کوئی کریا قصبہ نہیں ہے، اور بھائی یہاں کوئی بیمار، یہ آپ کا بھی تو شہر ہی ہے، لیکن یہاں کوئی سیریس بیمار ہو جائے گا تو وہ کہیں گے لاہور لے جاؤ، یہاں علاج نہیں ہے۔ تو پیغمبر جس علم کے شہر کی بات کرتے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر ہیں رحمت للعالمین۔ اگر وہاں عالمین کی ضروریات پوری نہ ہوں تو یہ وہ شہر ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینۃ العلم۔ اچھا آپ دیکھیے، بہادری، شجاعت، یہ بہت اچھی صفتیں، ہمیں بہادر آدمی اچھے لگتے ہیں، بزدل کو کوئی بھی بھائی اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر یہ بہادری علم کے سائے میں ہوگی تو شجاعت ہوگی، اگر یہی بہادری بغیر علم کے ہوگی تو دہشت گردی ہوگی، شدت پسندی ہوگی۔ اب دیکھیے، پیسے تو سارے ہی خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ پیسے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بھائی پیسے تو خرچ کیے، لیکن اللہ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر پیسے خرچ کیے جائیں گے علم کے زیر سایہ تو وہ سخاوت ہوگی، اور اگر وہی پیسے بغیر علم کے جہالت میں خرچ ہوں گے تو وہ فضول خرچی ہوگی، شیطان کا بھائی ہوگا۔ اس لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ یعنی اب جو کام اس علم کے سائے میں ہوگا وہی انسانوں والا کام ہوگا، اور جو علم کے سائے سے نکل جائے گا وہ فساد ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔
اب انسانوں کو یہ سورہ فرقان میں بھی ہے. اب میں اگر وہ آیتیں ساری پڑھوں گا تو وقت پہلے ہی بہت کم ہوتا ہے. 18ویں پارے میں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح شادی کی، بچے ہوئے، اس لیے نبی ہماری ہی طرح کا ہے. اور یہ دورہ آج کل بھی لوگوں کو پڑ جاتا ہے. بھائی دیکھیے نبی ہماری ہی طرح کے. یہ آیت اب یاد رہے گی نا. اللہ کہتا ہے تو میرے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، میرے نبی کے برابر تو نے اپنے آپ کو کیسے سمجھ لیا؟ کیا فرمایا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، مثال دی ہے تیرے اندر سے. حل لکم مما ملکت ایمانکم، جو تیرے مملوک ہیں، جو تیرے غلام ہیں، جو تیرے نوکر ہیں. شرکاء فیما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تو اپنے غلاموں کو شریک بناتا ہے، برابر کا حصے دار بناتا ہے. تو اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اور جس کو میں امام بنا کے بھیجوں، جس کو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تیری طرح کا ہو سکتا ہے؟ اگر تو نے یہ حرکت کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ تو نے اپنی خواہشوں کی اتباع کی ہے. تو نے اگر یہ بات کی ہے تو بغیر علم کے کی ہے. اب آج کل وہ سنتے ہوں گے کہ وہ دیکھو جی قرآن نے کہا ہے حضور امی ہے، اور امی کا معنی ان پڑھ ہے. بھائی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. میں پچھلے جمعے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے کیا کمال کی آیت آ رہی ہے. اللہ نے کہا تمہارے اندر سے مثال دے رہا ہوں. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم اور تمہارے غلام برابر ہو گئے ہو؟ کیسے سوچ لیا کہ آقا اور غلام برابر ہوتے ہیں؟ یہ سوچ تم نے کیسے لیا؟ اچھا چلو، اللہ کو بھی تم نے کیا سمجھا ہے؟ بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب. یہ پیغمبر، ہاں یا تو آیت یہاں ختم ہو جاتی نا، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کی طرف سے سنتے ہیں ویسے پڑھ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے سنی یہاں سے پڑھ دی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کی. معلم ہیں، استاد ہیں. کیا اللہ اسے کتاب دے گا جسے کتاب پڑھنی نہیں آتی؟ اللہ اسے معلم بنائے گا. تم نے اللہ کو بھی کیا سمجھ لیا ہے؟ تم اپنے سکول میں یہ بات کہہ سکتے ہو کہ یہ فزکس وہ پڑھائے گا جسے فزکس نہیں آتی، میتھ وہ پڑھائے گا جسے میتھ نہیں آتا؟ نہیں. السلام امیوں استاذ کل. امی کا یہ معنی لوگوں کو بتا دو. یہ میرے پیغمبر کا لقب ہے. امی قرآن میں حضور کا لقب ہے. یہ کوئی توہین نہیں قرآن نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا.
نہیں، قرآن کہتا ہے یہ معلم ہے، اور معلم ہوتا ہی وہ ہے جو لکھنا بھی جانتا ہو پڑھنا بھی جانتا ہو۔ اگر یہ دو کام نہیں تو وہ معلم ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ امی لقب اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کسی انسان کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی، ان کا معلم صرف اللہ ہے، یہ لقب ہے۔ اس لیے تو نہیں کہا تھا، لقب ہے نا، لقب خصوصیت پہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ویسے بھی، آج کسی بڑے سے بڑے عالم دین سے پوچھیں یہ شیخ الحدیث ہے، یہ فقیہ ہے، یہ محدث ہے۔ محدث کیوں ہے؟ حدیث پہ بڑی دسترس ہے۔ عالم کیوں ہے؟ دورہ حدیث کیا ہوا ہے۔ مفتی کیوں ہے؟ حضور کے احکامات کو سمجھ کر فتویٰ دیتا ہے۔ جس نبی کے اقوال کو پڑھ کر تم عالم بنو، جس پیغمبر کے قول تم پڑھ کر عالم ہو اور وہ ان پڑھ ہے، تمہارے علم کی حیثیت صرف یہ ہے کہ تم نبی کے فرمان تک پہنچے ہو، ورنہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہ تم محدث، نہ تم فقیہ، نہ تم عالم، نہ تم مفتی۔ شرم نہیں آتی؟ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھائی جاننا اور شے ہے، لکھا نہیں میرے پیغمبر نے۔ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے نا۔ آج کل بھی ججز نے بھی اپنے وہ آپ کو پتہ ہے پیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے۔ میٹنگز ہوتی ہیں تو کیا آفیسرز خود لکھتے ہیں؟ یہ پروٹوکول ہے میرے پیغمبر کا۔ میرے پیغمبر دل میں ارادہ کریں تو قلم قدرت ہے نا لکھنے والی۔ قلم کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ معاہدہ لکھنے کے لیے علی ہے نا موجود۔ اصل میں ہم نے اپنے پیغمبر کا پتہ نہیں تعارف ہی لوگوں کو کیا کروایا، یہ نہیں سمجھ آئی۔ وہ دل کا بغض ہوتا ہے جو لوگ نکالتے رہتے۔ جب یہ کہا، یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا ہماری طرح آنکھیں ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح، تو فرمایا تھا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، یہ 24واں پارہ، حافین من حول العرش۔ کیا کہا تم نے؟ محمد ہماری طرح دیکھتا ہے؟ میرا پیغمبر تو نگاہ اٹھائے تو جو عرش کے ارد گرد ننگے پاؤں فرشتے چل رہے ہیں، میرا پیغمبر تو ان کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا تم میرے محمد کی طرح دیکھتے ہو؟ تمہاری یہ حیثیت تم کہو کہ یہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں؟ کاش ہم نے قرآن کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھا ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تم آنکھیں بند کر لو تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمارا محبوب آنکھیں بند کر لے تو پھر بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ عائشہ یہ فلاں چیز یہاں پڑی تھی اب وہاں رکھ دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہم جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں ویسے ہی سوتے میں بھی دیکھتے ہیں۔ چوتھی صف میں بندے کھڑے، دو باتیں کر رہے ہیں، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی؟
آقا آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، آگے دیکھ رہے تھے، یہ حکم بھی ہے، فرمایا جب میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو احتیاط سے کھڑے ہوا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اس آیت کو آپ نے گھر جا کے بھی دیکھنا ہے۔ بس یہی ایک بات اس آیت میں بیان کی کہ بے وقوفو، تم اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں برابر نہیں سمجھتے، ان کو کسی حیثیت میں اپنی برابری میں لا کے نہیں کھڑے کرتے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ کیسے تمہارے اندر یہ سوچ آ گئی؟ وہاں تو جبریل امین کو بھی، فرشتوں کو بھی آ کے کہنا پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں وہ کلام لے کے آیا ہوں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سرکار فرماتے ہیں پڑھ، کیا لے کے آیا؟ اس نے کہا کاف، آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ ہاں، فرمایا سمجھ گیا۔ یا، فرمایا سمجھ گیا۔ عین، صاد۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تو ڈاکیا ہے بھائی، جس نے کلام بھیجا اس کو پتا ہو، جس کی طرف پیغام آیا اس کو پتا ہو، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو اس شہر علم کے سائے میں جو معاملات طے کرے گا وہی انسانوں والے کرے گا۔ اگر شہر علم کے سائے سے نکل کر کرے گا تو قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہوگا، فساد کرے گا، بدتمیزی کرے گا۔ جن کے پسینے سے اللہ نبی پیدا کرتا ہے، جن کی امت کے، آپ یہ ذکر کرتے ہیں نا، تسبیح کبھی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، جن کی امت کے ذکر سے اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے۔ تو سمجھ نہیں پائے، اس لیے ہمارے دو کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کا تعارف لوگوں کو کرواؤ، اور دوسرا جو تمہارا تعلق ہے رسول اللہ سے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ لیکن کیسے؟ علم کے ساتھ، ہاں، بغیر علم کے نہیں، علم کے سائے میں وہ تعارف کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے آپ کو جو امام اور محبوب اور نبی اور رسول عطا کیے ہیں ان کو مقام و مرتبہ آپ خالق نے کیا دیا، مالک نے کیا دیا۔ اب تو وقت ہو گیا، بس وہ جو دوسرے پارے والی آیت ہے نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا، چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرنا، ہائے ہائے، یہ وہ آیت ہے جو کمال درجے کی ہے۔ آپ نے زبان مبارک سے تو کہا ہی نہیں، حضور نے زبان سے نہیں کہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تیرے کہنے پہ قبلہ بدلیں گے، تیری مرضی، تیرا ارادہ ہوا نا، ارادہ کر کے تو نے آسمان کی طرف رخ کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم تو تیرے ارادے کا اتنا بھرم رکھتے ہیں، تیرے کہنے کی شان کیا ہوگی؟ سوچ لیں،
صرف ارادہ کریں تو قبلے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو میں درود والی آیت بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، اس میں بھی یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا کہ لوگوں کو بتاؤ، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی ستائش کرو، تعریف کرو، ان کی شان بیان کرو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسا ان کے سامنے سر جھکاؤ کہ غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ ہے اصل مصیبت اس امت کی کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسا سر جھکاؤ میرے پیغمبر کے سامنے کہ غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ اب ایک جھوٹ بولنے والا حضور کی غلامی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ملاوٹ کرنے والا کیا کرے گا؟ سود لینے والا کیا کرے گا؟ رشوت لینے والا کیا کرے گا؟ ماں باپ کا نافرمان حضور کی غلامی کا حق ادا کرے گا؟ یہ ہے اصل مصیبت کہ ہم مسلمانوں نے وہ کرتوتیں کی ہیں کہ ہم کیا کہیں کہ یہ ہم نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا۔ اب جس کا جو جی چاہے وہ بولتا رہتا ہے، جو جی چاہے وہ کہتا رہتا ہے۔ امی کے عجیب و غریب معنی کرنے شروع کر دیے لوگوں نے۔ نہیں، ان کو بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کا معلم بنا کے بھیجا ہے، علم کا شہر ہے، اور وہ معلم ہو ہی نہیں سکتا جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، لکھنا نہ آتا ہو، وہ معلم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کوئی کیا کسی ایک قوم کے معلم ہیں، ایک ملک کے معلم انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر سے مثال دے رہا ہوں، ہاں ایسی جرت نہ کرنا۔ اور عدل ہے بھی یہی کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے۔ مثلاً دیکھیے یہ اپنا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے نا۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، زانو تلمس کسی استاذ کے سامنے طے نہیں کیا، وہ بغیر علم ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جھگڑتے ہیں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ علم نہیں تھا تو کسی نے کہا نہیں یہ حدیث ہے، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، کچھ نے کہا بھی یہ بھی تو حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تیسرے نے کہا بھئی یہ بھی تو حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو اقبال کہتا ہے نا تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب اقبال کے سامنے بھی یہی جھگڑا چلا گیا کہ اقبال تو بتا کہ پھر پہلے کس کو پیدا کیا؟ حدیثیں تو ساری ہیں کہ پہلے قلم، پہلے لوح، پہلے حضور کا نور۔ اس نے کہا بے وقوف ہو، اس میں جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اس نے کہا تم نے ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا ہے۔ اس نے کہا لوح کا کیا کام ہے، تختی کا کیا کام ہوتا ہے، کاپی؟ آج کل تو لوح کی جگہ وہ آپ کی کرتا کاپی آ گئی نا، تختی کا کیا کام ہے؟ قلم اس کو جو دیتی ہے وہ لے لیتی، قبول کرنا۔ قلم کا کیا معنی ہے؟ عطا کرنا۔
اس نے کہا جب سرکار اللہ کے پاس جاتے ہیں تو لوح بن کے جاتے ہیں، اللہ جو دیتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، امت میں آتے ہیں تو قلم بن کے آتے ہیں، جو اللہ نے دیا وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کی شوکت، ان کا دبدبہ، ان کا روب، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے بادشاہوں کا جو روب ہے وہ میرے نبی کے جلال کا ایک قطرہ ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ جب ہم بابا فرید کو دیکھتے ہیں، علی حجویری کو دیکھتے ہیں، ہم بایزید بستامی کو دیکھتے ہیں، جنید بغدادی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ کا جمال نظر آتا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بات کہی تھی، مسلمانوں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز، اگر نماز تو نے سرکار کی محبت کے بغیر پڑھی ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیا کرنا ہے؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا۔